ہوں یا باطنی، ہر قسم کی عبادات کے مستحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عبادات کے مستحق صرف اللہ اس لیے ہے چونکہ اس پوری کائنات اور اس میں موجود ذرہ ذرہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ذات عبادات کے مستحق ہے تو صرف وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ ہے صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، باقی سب مخلوق ہیں، انبیاء مخلوق ہیں، اولیاء مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے مخلوق ہیں، جن مخلوق ہیں، لہذا عبادات کے مستحق نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ فرشتہ ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، کوئی بھی عبادات کے مستحق نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر قسم کے عبادات کے مستحق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے جو حقیقی مالک ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، تو عبادات کے بھی مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن ان عبادات میں سے کوئی بھی عبادت اللہ اپنے بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اعمال اور عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ عبادات صرف اللہ کی، لیکن قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے، جن و انس کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جس ہستی کو نمونہ بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ہم نے اللہ کی عبادت، کیا یہ اللہ کی عبادت رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہے؟ جس طرح عموماً ہم یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر صرف اللہ کی عبادت کریں، خوب محنت کریں، کوشش کریں، اور باقی 11 مہینوں میں رب کو بھول جائیں۔ یہ انتہائی غلطی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور رب کے حضور سجدہ کرتے رہیے۔ اب یہاں اس سے نماز مراد ہے، لیکن میرے رب نے صرف سجدے کا ذکر کیوں کیا؟ اب یہ سجدہ نماز کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء، لہذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیا کرو، اس لیے امید ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ یہ مسجد ہے جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں،
مسجد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ ہم سجدے کرتے ہیں. حالانکہ یہ سجدہ نماز کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَحَدًا. اب سجدے کی اہمیت کا آپ اندازہ اسی سے کیجئے، روئے زمین میں جتنے بھی جگہ بنایا یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہے. من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد ہے. اور پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. اب عبادت کب تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ کو یقین آنے تک رب کی عبادت کرنی ہے. اب یہاں یقین سے کیا ہوگا؟ کیا کوئی وہ سٹیج ہیں یقین کے کہ اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد بندے پہ جو فرائض ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اس آیت سے، جو کہ انتہائی غلط مفہوم ہے. یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی رب کی آپ عبادت کرتے رہیے موت آنے تک. اس لیے اگر آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آخری وقت تک جب بیمار تھے، چل کے نہیں جا سکتے تھے نماز کے لیے، 2 آدمیوں کے سہارے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے آئے اور باجماعت نماز پڑھنے کے. تو اس لیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک رب کی عبادت کرنی ہے. اور عبادات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت سے دعا ہے. جس طرح اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے اندر عبادات کثرت سے کیے، قرآن مجید کی تلاوت کی، اسی طرح قیام اللیل کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کر ادا کرتے رہے، تو اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی ان اعمال اور عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کے اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور